الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام احکام القرآن میں طلاق، نکاح اور عدت سے متعلقہ جتنے بھی احکام ہیں جو قرآن عظیم میں بیان کیے گئے ان پر تفصیل کلام کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے پروگرام میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو مختلف عورتوں کی مدت عدت کو بیان فرمایا، پھر دوران عدت جو شوہر کے اوپر لازم ہے ان کی بیویوں کے حق میں کہ نان نفقہ بھی دینا ہے، سکونت دینی ہے، دودھ پلانے کی اجرت دینے یا نہ دینے کے اعتبار سے جو احکام ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان احکام کو اچھی طریقے سے جانے، ان کو سمجھے اور عملی طور پر خود اپنی ذات پر، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں اور دیگر مقامات پر ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقینی سی بات ہے کہ یہ احکام کوئی اپنی ذات کے لیے تو بیان نہیں کیے، نہ ان پر عمل کرنے سے اس کو کوئی ذاتی فائدہ ہے، بلکہ ہمارے جتنے بھی شرعی احکام ہیں جن کا تعلق خصوصاً ہمارے معاشرے سے ہے، ہمارے باہمی معاملات سے ہے، وہ حقیقتاً ایک ایسا عدل و انصاف سے بھرپور نظام ہے کہ اگر اس کو قائم کر دیا جائے تو ہماری معاشرتی زندگیاں بہت ہی بہتر انداز سے گزریں گی، عدل و انصاف کے ساتھ گزریں گی، اور اس میں کسی کے لیے کسی قسم کی زیادتی کا پہلو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جو ہمارے ہاں یہ اتنا افتراق انتشار نظر آتا ہے اور ہم بسا اوقات جذبات میں قریب با ہلاکت ہو جاتے ہیں یا دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ احکام شرعیہ عملیہ سے صرف نظر کرنا ہے، ان احکام کو نہ سیکھنا ہے، ان پر عمل نہ کرنا ہے، ان کو اہمیت نہ دینا ہے، اور یہ ہماری ایک میجر مسٹیک ہے، کیونکہ بسا اوقات ہم اپنی ذات کو کسی چیز سے بچانے کے لیے، کسی حکم سے بچانے کے لیے، کسی سختی سے بچانے کے لیے کسی شرعی حکم کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کل جب وہ شرعی حکم خود ہمارے لیے فیور کا باعث ہوتا ہے، ہماری موافقت رکھتا ہے، ہمیں آسانی اور سہولت فراہم کر رہا ہوتا ہے، تو چونکہ ہم نے پہلے خود شرعی احکام کو نظر انداز کیا تھا تو اب ہم میں اتنی اخلاقی یا شرعی یا کسی لحاظ سے کوئی جرت پیدا نہیں ہو پاتی کہ ہم کسی دوسرے سے یہ کہہ سکیں کہ دیکھو اللہ نے یہ فرمایا، رسول نے یہ فرمایا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہمارے سامنے جب وہ احکام بیان ہوئے تھے تو ہم نے جرت مندی کے ساتھ ان احکام کو معاذ اللہ رد کر دیا تھا، اگرچہ انکار ان کا نہیں کیا تھا لیکن عملی طور پہ انہیں اپنی ذات پر، اپنی شخصیت پر، اپنے معاملات کے حل کے لیے نافذ کرنے کے سلسلے میں کوتاہی کے شکار ہو گئے تھے۔ تو پھر یقینی سی بات ہے کہ آگے اس کا نقصان ہم خود بھگتتے ہیں، اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے حتی الامکان کہ ہم اپنے معاملات کو حل کروانے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور چونکہ ان سے براہ راست رجوع کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم یا ان سے براہ راست رجوع ہمارے قدرت و اختیار سے باہر ہے، تو اس کے لیے ایک وسیلہ تلاش کریں، اور وسیلہ علماء اور فقہاء ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان سے اپنے ان معاشرتی یا باہمی معاملات کے سلسلے میں رہنمائی طلب کریں کہ بتائیے یہ معاملہ ہو گیا، ہمیں کیسے کرنا چاہیے اور کس انداز سے کرنا چاہیے۔ ہماری عموماً سوچ یہ ہوتی ہے جب ہم کسی دیندار شخصیت کے پاس جاتے ہیں، علمی شخصیت کے پاس جا کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا مقصود معرفت نہیں ہوتا، معلومات حاصل کرنا نہیں ہوتا، شرعی حکم کا جاننا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مطمع نظر ہوتا ہے کہ میرے موافق، میری فیور میں کیا مسئلہ ہے وہ بتائیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اگر مسئلہ بیان کرتا ہے اور ہمیں اپنے مخالف نظر آتا ہے تو ہمارے اندر ایک بغاوت کی لہر دوڑ جاتی ہے، اوہ یہ مولوی نے کیا بتا دیا، یہ مفتی صاحب نے کیا بتا دیا۔ اب اس بغاوت کی لہر کو دبانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس پہ چڑھ دوڑو، حکم کا انکار کر دو، یا پھر کسی اور کو تلاش کرو جو ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ دے دے۔ یہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر بعض اوقات اپنی مرضی کے موافق فتویٰ حاصل کرنے کے شوق میں ہم ان لوگوں تک جا پہنچتے ہیں کہ جن کو علم سے بہت کم حصہ ملا ہے، وہ غلط قسم کا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، اور اسے قبول کرنے کے بعد بسا اوقات ساری زندگی ضمیر کی ملامت میں گزر جاتی ہے، گناہوں میں گزر جاتی ہے، اور میدان محشر میں گریف کا سبب بھی بن جائے گا۔ جیسے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ 3 طلاق ایک ساتھ دے دیں، کیا شرعی حکم ہے؟ اب جب جمہور صحابہ کے مطابق
آئمہ اربعہ اس پر متفق کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی نافذ ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس میں شوہر بھی یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے بظاہر نقصان کے پہلو ہیں، بیوی بھی یہ دیکھتی ہے کہ بظاہر اس حکم کو قبول کرنے میں ہمارے لیے بہت ہی آزمائشیں ہیں، تو وہ پھر معلوم کرتے ہیں کوئی رعایت کے پہلو، رعایت کے پہلو، رعایت کے پہلو، رعایت کے پہلو، تو کہیں نہ کہیں سے یہ پھر ایک آواز آ جاتی ہے کہ جی ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ یہ فتویٰ بڑا اچھا لگتا ہے، اس سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، وہ کہنے والا بڑا مزیدار محسوس ہوتا ہے، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ صاحب علم اس وقت پوری کائنات میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم کہتے ہیں جی یہ ہے نا، دیکھا یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں جب ایسے لوگوں سے لوگ رشتہ دار اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک زنا کسی صورت ہے کہ 3 طلاق کے بعد اور پھر ساتھ رہنا، اور پھر خود بعد میں شروع میں تو جذبات میں آ کے آدمی مل لیتا ہے، لیکن آخر 3 طلاق دینے کا کوئی سبب تو تھا نا، بیوی سے کوئی نفرت تھی، کوئی لڑائی جھگڑا تھا، لیکن جب جدا ہوئے تو وہ محبت اس پر غالب آئی وقتی طور پہ، لیکن جب دوبارہ مل گئے پھر وہی نفرتیں عود کر آتی ہیں مختلف رویوں کی وجہ سے، پھر اس کے بعد پچھتاوا شروع ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں نہیں شریعت کی بات مان لی، جمہور ایک طرف، کسی نے ہمیں یہ مسئلہ بتا دیا اور ہم نے اس کو قبول کر لیا، تو پھر وہ ساری زندگی بعض اوقات پچھتاتے رہتے ہیں، پھر گناہ گار بھی ہوتے ہیں، پھر خود ان کے بچے بڑے ہو جانے کے بعد اپنے ماں باپ کا وہ ادب احترام اپنے قلب میں نہیں پاتے ہیں کہ جو متقی پرہیزگار والدین کا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 طلاقیں ہو چکی تھیں اور یہ مطلب اجنبی ہو چکے تھے لیکن انہوں نے ساتھ رہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی ساتھ رہے، تو بچوں کے دل میں ادب احترام پیدا نہیں ہو پاتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اسے عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کرنا، اور احسن انداز سے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے کر اس طرف ان کی طبیعتوں کو، ذہنوں کو مائل کرنا بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم خود بھی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کریں اور دوسروں کو بھی یہ تلقین کریں، تو اس سب کی یہ کوشش اگر ہو جائے گی تو ہمارے معاشرے میں ضرور شرعی احکام نافذ ہوں گے، جن کی برکتیں انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، صفا کو لکھایا رسول نے۔ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 227 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایلا کا بیان فرمایا ہے۔ ایلا، پہلے اس ایلا کی حقیقت دیکھ لیجئے، پھر ہم آیت پڑھیں گے تو زیادہ اچھے انداز سے سمجھ میں آئے گا کہ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات شوہر کسی بھی وجہ سے غصے میں آ کر اس بات کی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ وہ اپنی زوجہ سے کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرے گا، جس کو خاص تعلق زوج کہتے ہیں، قربت جس کو کہا جاتا ہے کہ میں اپنی زوجہ سے تعلق قائم نہیں کروں گا، وہ قسم کھا لیتا ہے۔ تو یہ جو تعلق قائم نہ کرنے کی قسم کھانا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ایلا۔ اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کم از کم ایلا کے لیے 4 ماہ کی مدت درکار ہے، یعنی اگر شوہر کم از کم 4 مہینے کی قسم کھاتا ہے کہ میں 4 ماہ تک زوجہ کے قریب نہیں جاؤں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، تب ایلا کا وجود پیدا ہوگا۔ اگر اس سے کم کی نیت کی ہے یا الفاظ کہہ دیے 2 مہینے تک قریب نہیں جاؤں گا، 3 مہینے تک، تو یہ شرعاً ایلا نہیں ہے، اگرچہ قسم ہے لیکن ایلا نہیں ہے۔ ایلا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ میں آگے بھی عرض کرتا ہوں۔ تو اگر کسی شوہر نے کم از کم 4 ماہ کا کہہ دیا کہ میں 4 ماہ تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اس سے میں تعلق قائم نہیں کروں گا، تو اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس میں ایک مدت کا ذکر کر دیا، لہٰذا اسے کہتے ہیں ایلا مؤقت، یعنی ایسا ایلا جس میں وقت مقرر کر دیا گیا۔ اور ایک ہوتا ہے ایلا ایسا کہ شوہر اس میں کوئی مدت ذکر نہیں کرتا، یا ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جس میں دوام و استمرار پایا جاتا ہے۔ مثلا ایک تو یوں کہا کہ میں تجھ سے خدائی قسم اب تجھ سے تعلق قائم نہیں کروں گا، اب اس میں کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے، تو اس میں پھر یہ گویا کہ ہمیشگی ہے۔ یا پھر الفاظ ایسے ذکر کر دیے کہ اب تجھ سے کبھی پوری زندگی تعلق قائم نہیں کروں گا، کبھی بھی تجھ سے تعلق قائم نہیں کروں گا، اس میں پوری زندگی الفاظ ایسے ذکر کر دیے کہ اس میں استمرار ہے، دوام ہے۔ اسے کہتے ہیں ایلائے مؤبد۔ مؤبد مانے کہ اس میں ہمیشگی کا معنی آ گیا، ابد مانے ہمیشہ، ہمیشگی، تو اس میں چونکہ ہمیشگی کا ذکر آ گیا ہے تو اسے ایلائے مؤبد کہتے ہیں۔
تو گویا کہ اپنی زوجہ سے قربت نہ کرنے کی قسم کھا لینا یہ ایلا کہلاتا ہے۔ اس کے لیے کم از کم 4 ماہ کی مدت تو ضروری ہے۔ اگر اس نے 4 ماہ کی مدت کا تذکرہ کر دیا تو ایلا مؤکد کہلائے گا، اور ہمیشہ کے لیے دور رہنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس کا قسم کھا لی ہے تو اس کو ایلا مؤبد کہتے ہیں۔ اس میں فقہ حنفی کی روشنی میں حکم یہ ہے کہ اگر تو شوہر 4 ماہ کے اندر چاہے ایلا مؤکد ہو یا مؤبد ہو، 4 ماہ کے اندر تعلق زوج قائم کر لیتا ہے تو قسم ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے نا، قسم ٹوٹ گئی، اور یہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر یہ 4 ماہ تک تعلق قائم نہیں کرتا، دور رہتا ہے، تو پھر فقہ حنفی کی روشنی میں یہ ایک طلاق بائن ہوتی ہے، عورت فوراً نکاح سے نکل جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، طلاق بائن ہے، اور پھر وہی عدت کے معاملات شروع ہو جائیں گے کہ جیسے ہم نے سابقہ اپنے لیکچرز میں سنا ہے کہ جو عورت کا معاملہ ہوگا اس طریقے سے اس کی عدت کا آغاز ہوگا۔ تو گویا کہ ایلا چاہے مؤکد ہو چاہے مؤبد ہو، اگر 4 ماہ کے اندر شوہر زوجہ سے تعلق قائم کرتا ہے تو اپنی قسم توڑنے والا کہلائے گا، اور اس صورت میں اس پہ کفارہ لازم ہوگا۔ اور اگر اس نے 4 ماہ تک زوجہ کے قریب نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں پھر گویا کہ اس نے مدت پوری کر دی اور اس میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کو آپ دیکھیے اس تفصیل کے بعد ذرا سورہ بقرہ کی 226 اور 227 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر بیٹھتے ہیں، تربص 4 اشہر، ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ فَإِن فَاءُوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، رجوع کرنے کا مطلب اپنی قسم توڑ دیں، اور قسم توڑنے کا سلسلہ کیسے ہوگا؟ تعلق زوج قائم کر لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، طلاق کے ارادے کا مطلب کیا ہے؟ 4 ماہ تک تعلق قائم نہ کریں، تو 4 ماہ تک اگر تعلق قائم نہیں کیا تو جیسی 4تھا مہینہ پورا ہوگا فوراً طلاق خود بخود پڑ جائے گی، اس کے لیے مزید اہتمام کی حاجت نہیں فقہ حنفی کی روشنی میں، جبکہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک باقاعدہ ایک طلاق کا اہتمام اس کو کرنا پڑے گا۔ ہمارے نزدیک چونکہ پہلی صورت رجوع والی بیان کی تو لازم بات ہے جس اپوزٹ صورت کون سی ہوگی؟ عدم رجوع والی ہوگی، تو گویا کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ شوہر طلاق کا ارادہ کر لیں تو کیا مطلب؟ رجوع نہ کریں، تو لہذا رجوع اگر نہیں کریں گے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ایلا جو ہے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ کسی بنا پر آپ ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر آپ نے قسم فرما لی تھی کہ آپ قریب نہیں جائیں گے، جس کو ترمذی کی اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، اور حدیث نمبر ہے 1122۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے ایلا فرمایا، وحرم، اور آپ نے حرام فرما لیا اس چیز کو، لیکن پھر فجعل الحرام حلالا، پھر آپ نے اس جو ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کو حلال کر لیا۔ حلال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قسم توڑ دی۔ وجعل فی الیمین کفارۃ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قسم میں کفارہ مقرر فرمایا، یعنی کفارہ باقاعدہ ادا فرما دیا۔ تو یہاں پہ ایک پہلے میں دو وضاحتیں ضروری ہیں۔ ایک وضاحت تو اس حدیث سے متعلق کہ یاد رکھیں قسم توڑنا ہر صورت میں گناہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات قسم توڑنا مستحب ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، جیسے کہ خود سیاہ ستہ کی روایت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی معاملے میں قسم کھا لی اور وہ بہتری کو اس کی جانب مخالف میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑ دے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی ایسی چیز کی قسم کھا لی ہے کہ اس قسم کو توڑ دینا بہتر ہے، مثال کے طور پر میں اپنے فلاں رشتہ دار سے اچھا سلوک نہیں کروں گا، ایک آدمی نے قسم کھا لی، حالانکہ وہ رشتہ دار جو ہے کوئی ایسا برا بھی نہیں ہے، کوئی فتنے باز بھی نہیں ہے، یہ قسم کھا لی، تو بہتر ہے کہ اس کو یہ قسم توڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صلہ رحمی پسند ہے، احسان کرنا پسند ہے،
اور اس کو اس قسم توڑنے پر اب گناہ نہیں ملے گا بلکہ ثواب کا ترتب ہوگا۔ تو لہذا معاذ اللہ کو یہ ذہن میں خیال نہ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مبارکہ کو توڑا تو شاید اس میں کوئی ناجائز پہلو ہے، بلکہ یہ تو ایک افضل پہلو تھا، کسی بنا پر آپ نے یہ قسم مبارکہ فرمائی تھی اور اس کے بعد اس کو توڑا، اور اس میں تعلیم امت بھی تھی کہ سرکار نے باقاعدہ اس کو دکھایا پریکٹیکل کر کے، تو اس لیے اس میں کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے کہ نبی کی طرف کوئی منفی تصور ہمارا سبقت کرے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل تھا اور اس مستحب عمل کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب کو لکھایا رسول نے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر زوجہ سے قسم کھانے کے بعد کوئی 4 ماہ تک دور رہے گا تو ایلا متحقق ہوگا، ٹھیک ہے نا، جسے ایلا کی تعریف ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس میں سوال کا جواب بھی آ گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک میاں بیوی ہیں، ان میں باہم جھگڑا ہوا اور وہ 3 سال سے علیحدہ ہیں، تو بعض نے کہا ہے کہ جی ان کی خود بخود ہی طلاق ہو گئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید زوجہ سے 4 ماہ تک ویسے ہی دور رہنے سے یا 1 سال دور رہنے سے طلاق پڑ جاتی ہے، تو اس سے اس کا جواب بھی ہو گیا کہ وہ حقیقتاً ایلا نہیں ہے۔ ناراض ہو کر بغیر قسم کھائے دور رہتے ہوئے اگر شوہر 10 سال بھی دور رہے گا کوئی طلاق کا پہلو نہیں، اسی طرح بغیر ناراضگی کے کسی مجبوری کی بنا پر دور رہے کوئی طلاق کا پہلو نہیں، جس سے کہ باہر لوگ کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال زوجہ سے دور رہے، تو ابھی تو 4 مہینے کتنے گزر گئے، تو کیا طلاق پڑ جائے گی؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ابھی ایلا کا تحقق تو ہو جائے، پہلے ایلا ثابت تو ہو جائے۔ اگر ایلا ثابت ہو جاتا پھر شوہر 4 ماہ تک تعلق قائم نہ کرتا تو پھر طلاق کی صورت بنتی۔ یہاں پہ چونکہ وہ قسم کھا کے دور نہیں ہوا ہے بلکہ اپنی کسی ضرورت کی بنا پر دور ہوا ہے، تو اس سے ایلا کا وجود پیدا نہیں ہوا، اور جب ایلا ہی پیدا نہیں ہوا تو 4 ماہ تک دور رہنے کی بنا پر طلاق کے وقوع کی کیا صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ایلا کے تحت نہیں آئے گا۔ اب اس میں چند مسائل تھوڑے سے مزید دیکھ لیجئے تاکہ اس کی تھوڑی سی اور وضاحت مناسب ہے کہ ابھی یہ چونکہ مسئلہ آیا اور زیادہ یہ ہمارے درمیان مسائل بیان بھی نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی میں اس میں فقہا کی تعلیم کی روشنی میں جو انہوں نے مسائل اخذ کر کے بیان کی ہیں وہ آپ کو میں تھوڑے سے مسائل بتاتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی شخص نے ایلا کر لیا ہے، یعنی قسم کھائی کہ کم از کم 4 ماہ تک وہ زوجہ سے تعلق قائم نہیں کرے گا تو ایلا متحقق ہو گیا، اور چونکہ یہ قسم ہے اگر یہ 4 ماہ کے اندر اندر تعلق قائم کر لیتا ہے تو قسم توڑنے والا بن جاتا ہے، اور مستحب ہے کہ یہ قسم توڑ دے، اور لہٰذا اس پر پھر کفارہ لازم ہوگا۔ پہلی بار تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس شخص نے تعلق زوج قائم کرنے سے پہلے قسم کا کفارہ دے دیا، ضمن بھی عرض کر دیتا ہوں قسم کا کفارہ جو ہے وہ اولاً 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو ادا کرنا ہے، یا تو غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 ٹائم کھانا کھلا دیں، یا پھر 10 مساکین کو اوسط درجے کا جوڑا پہنا دیں۔ ان 3 میں سے کوئی ایک کام کریں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، غریب ہے، اور ان 3 ذرائع میں سے کسی کے ذریعے کفارہ ادا کرنے پر قدرت نہیں پاتا ہے تو پھر شریعت نے اس کو آسانی اور سہولت دی ہے کہ وہ اگر لگاتار 3 روزے رکھ لیتا ہے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اگر بالفرض کسی شخص نے ایلا کیا اور اس کا ارادہ ہوا کہ میں اپنی قسم توڑ دیتا ہوں، چلو تعلق زوج قائم کر لیتا ہوں، یہ مستحب بھی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تعلق قائم کرتا اس نے جا کے پہلے کفارہ ادا کر لیا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا لیا، پھر اس کے بعد تعلق زوج قائم کرتا ہے، تو عند الاحناف قسم توڑنے سے پہلے چونکہ اس پہ کفارہ لازمی نہیں ہوا، تو پہلے والا اگر اس نے جو کفارہ کہہ کر جو کچھ خرچہ کیا ہے اس کے کہنے سے وہ کفارہ نہیں بن جاتا بلکہ وہ نفلی صدقہ ہوگا۔ لہذا تعلق زوج قائم کرنے کے بعد اب قسم ٹوٹی ہے اور قسم ٹوٹنے کے بعد اس کے ذمے کفارہ لازم ہوا ہے، لہذا اب یہ باقاعدہ دوبارہ کفارہ ادا کرے گا۔ پہلے والا نام کا کفارہ تھا، حقیقتاً نفلی صدقہ تھا، دوسرا والا اب کفارہ بنا ہے، یہ اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ اگر بالفرض اس نے 4 ماہ تک تعلق قائم نہیں کیا تو جیسے بھی آپ کو بتایا کہ خود بخود طلاق بائن پڑ جائے گی اور وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب 4 ماہ گزر گئے، مثال کے طور پہ طلاق پڑی، تو کیا یہ ایلا ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس میں 2 صورتیں کہ پہلے دیکھیں گے کہ ایلا مؤقت تھا یا ایلا مؤبد تھا۔ اگر تو ایلا مؤقت تھا، وقت مقرر کیا تھا
تو اگر 4 ماہ گزر گئے اور اس نے رجوع نہیں کیا طلاق پڑ جائے گی اور یہ ایلا بھی ختم ہو جائے گا، پھر ایلا ختم ہو جائے گا اور یہ یمین بھی ساقط ہو جائے گی، یعنی قسم بھی ساقط ہو گئی، ختم۔ اب مثال کے طور پہ اس نے 4 ماہ تک تعلق قائم نہیں کیا تو طلاق پڑ گئی، ایلا بھی گیا، قسم بھی گئی۔ اب یہ دوبارہ اپنی زوجہ سے شادی کر لیتا ہے دوبارہ، کیونکہ طلاق بائن تھی، طلاق بائن عدت میں یا عدت کے بعد اس نے اپنی اسی عورت سے نکاح کر لیا، تو کیا ایلا لوٹ کر آئے گا؟ نہیں، کیونکہ ایلا ختم ہو چکا ہے۔ ایلا مؤقت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 ماہ تک یہ رجوع نہیں کرے اور طلاق واقع ہو جائے تو ایلا ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر دوبارہ زوجہ سے رجوع کرے گا تو ایلا لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ تو تھا مؤقت کا مسئلہ۔ اب اگر ایلا مؤبد تھا، مثلا قسم کھا لی تھی کہ میں کبھی تیرے قریب نہیں آؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھ سے دور رہوں گا، یا میں تجھ سے اب تعلق قائم نہیں کروں گا، ہمیشہ کے الفاظ نہیں کہے لیکن 4 ماہ کے بھی نہیں کہے، تو یہ ایلا مؤبد ہوتا ہے۔ ایلا محبت کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی قسم ٹوٹنے کے لیے وہی تعلق زوج ہے 4 ماہ کے اندر اندر، لیکن اگر اس نے 4 ماہ کے اندر اندر تعلق قائم نہیں کیا تو چاہے یہ ایلا مؤبد ہے لیکن 4 مہینے کے بعد اس کا نکاح گیا، طلاق پڑ گئی۔ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ طلاق پڑ جانے کے باوجود قسم اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ قسم قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ زوجہ سے دوبارہ رجوع کرتا ہے تو گویا کہ جدید قسم کھانے والا ہے، اور جدید قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ ایلا آ گیا۔ اب اگر اس نے 4 ماہ کے اندر اندر تعلق قائم کیا دوبارہ نکاح کرنے کے بعد تو قسم ٹوٹ گئی، کفارہ ادا کرے، کفارہ ادا کرے گا، پھر ایلا بھی ختم، قسم ختم۔ لیکن اگر اس نے پھر 4 ماہ تک کوئی تعلق قائم نہیں کیا، مثال کے طور پہ صرف ایجاب و قبول کر لیا تھا، نکاح کر لیا تھا، تو قسم تو باقی تھی، ایلا بھی باقی تھا۔ اب یہ 4 ماہ جیسے ہی گزریں گے دوسری طلاق پڑ جائے گی۔ مثال کے طور پر اس نے دوسری طلاق کے بعد پھر نکاح کر لیا تو ایلا پھر اپنی جگہ قائم ہے، قسم بھی قائم ہے اور ایلا بھی قائم ہے، کیونکہ جب قسم قائم ہے تو ایلا بھی قائم ہے۔ اب مثال کے طور پہ پھر اس نے 4 ماہ تک بالکل کوئی تعلق قائم نہیں کیا تو جیسے ہی 4 ماہ گزریں گے وہ ایلا اپنا کام کرے گا اور تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور یہ بالکلیہ نکاح سے باہر ہو جائے گی اور بغیر حلالہ کے اب رجوع ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ اس نے پہلی مرتبہ تو ایلا ہوا، 4 ماہ تک رجوع نہیں کیا تو طلاق پڑ گئی، اب اس نے دوبارہ نکاح کرنے کے بعد اپنی قسم کو توڑ دیا تو پھر ٹھیک ہے، سلسلہ منقطع ہو جائے گا کہ قسم بھی ختم ہے اور ایلا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ذرا تھوڑا اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگلی جو آیت ہے، اب اس اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے زہار کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ تو چونکہ ابھی ہمارا جو موضوع چل رہا ہے، ٹاپک چل رہا ہے، وہ حقیقتاً شوہر اور بیوی ہیں کہ نکاح کا تعلق بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے، طلاق کا ہے، عدت کا ہے، انہی دونوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ایلا کو بھی اسی لیے لیا، اور اب زہار کے احکام بھی چونکہ میاں بیوی سے ہی متعلق ہیں تو اس کا انشاءاللہ ان آیات کو بھی یہاں پر لے لیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے آپ زہار کی تعریف سمجھ لیں تاکہ، اور کچھ اس کے بارے میں تھوڑے ضروری مسائل، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آیت پر آئیں گے تاکہ آیت کا ترجمہ کرتے کرتے ہی سابقہ بیان کردہ تمہیدی تفصیل سے ہمیں معاملہ بھی سمجھ میں آتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے۔ پہلے اس میں زہار کا جو حکم اللہ نے بیان فرمایا وہ انشاءاللہ آیت بیان ہوگی، پھر اللہ نے جو زہار کا کفارہ ذکر فرمایا ہے وہ کفارے والی آیات عرض کریں گے۔ تو زہار کی دیکھیں تعریف یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنے ان محارم عورتوں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دے کہ جس عضو کی طرف دیکھنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ مثال کے طور پر محارم جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے انہیں محارم ابدیہ کہتے ہیں، ابدیہ۔ ان میں والدہ آتی ہیں، بہن آتی ہیں، خالہ آتی ہے، پھپھی آتی ہے، اور بہن ہو، والدہ ہوں، پھپھی ہوں، خالہ ہوں، مثلا ان کی پشت دیکھنا، پیٹھ دیکھنا یہ حرام ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ محارم ابدیہ کا وہ عضو ہے جس کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے۔ اب اگر شوہر نے یہ کہہ دیا کہ اپنی زوجہ سے غصے میں، کسی وجہ سے غصے میں آ کر کہ تیری پشت میری ماں کی پشت کی مثل ہے، یا ٹوٹل کو نسبت کر دی کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، تو یہ زہار ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے،
یعنی اپنی زوجہ کو محارم ابدیہ کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے دینا کہ جس عضو کی طرف نگاہ کرنا اللہ نے اس کے لیے حرام رکھا ہے، یہ زہار کو پیدا کر دیتا ہے۔ زہار کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اس پر وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ یہ کفارہ ادا نہ کرے۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ اس کے لیے حلال ہے۔ یہ طلاق نہیں ہوتی، لیکن وقتی طور پر عورت اس شوہر پر حرام ہو جائے گی، اور جب تک یہ کفارہ ادا نہ کرے زوجہ کے قریب جانا حرام رہتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ لیکن جب یہ اس طرح اپنی زوجہ کو محارم ابدیہ کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے دے جس عضو کی طرف نگاہ کرنا ناجائز تھا، تو یہ عورت وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر حرام کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر یہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور پھر رجوع کرنا ہوگا۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل اور ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو محارم ابدیہ کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیتا تھا، اسے حرام عضو سے تشبیہ دے دیتا تھا، تو اس کو طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ ایک خاتون تھی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون تھی۔ یہ ان کے حق میں بھی آیت نازل ہوئی ہے جو میں پہلے بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کا اصل میں شان نزول کیا تھا، یہ بھی ذرا دیکھ لیں گے تو پھر آیت سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ تو یہ خولہ بنت ثعلبہ جو تھیں، ان کا کہتے ہیں کہ نام جمیلہ بھی تھا، ان کے شوہر تھے اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ تو ایک دفعہ یہ بڑی حسین و جمیل خاتون تھی، بہت خوبصورت خاتون تھی، پھر جب بچے وغیرہ پہ اور مالدار بھی بہت تھیں، تو اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ پھر عرصہ دراز جب گزر گیا، یہ تھوڑی سی ادھیڑ عمری کی طرف مائل ہوئیں، پیسہ بھی کافی خرچ ہوا، بچے پیدا ہوئے، تو عورت کے حسن و جمال میں فرق ہی آ جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ بہرحال شوہر نے ان کو اپنے پاس بلایا، انہوں نے کسی وجہ سے انکار کر دیا۔ انکار کیا تو اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، اور آپ نے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ جب یہ کہا تو کہنے کے بعد پھر ندامت پیدا ہوئی، ایک دم جذبے جوش میں کہہ تو دیا، ندامت پیدا ہوئی، اور زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق شمار ہوتی تھی۔ لہذا انہوں نے اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ پر اب حرام ہو چکی ہیں اور آپ میرے نکاح سے نکل گئی ہیں، اور ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو اب خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، وہ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ہوتا ہے کبھی کوئی موڈ کسی قسم کا ہوتا ہے، کبھی کسی قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہ گھبرا گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں مطلب یہ کہ اگر آپ مجھے اس طرح کہیں گے کہ طلاق ہو گئی، میں آپ پہ حرام ہو گئی ہوں، تو مجھے تو آپ سے بہت محبت ہے، اور پھر مجھے جدا ہونا پڑے گا، اور میں جدائی برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ تو میں ایسا کرتی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں اور وہاں جا کے مسئلہ معلوم کرتی ہوں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور آ کے پھر یہ ایک تمہیدی کلام آپ نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اوس بن صامت کی زوجہ ہوں، انہوں نے مجھ سے شادی کی، اور اس وقت جب کہ میں جوان تھی، غنیہ بھی تھی، اہل والی بھی تھی، مال والی بھی تھی، یہاں تک کہ جب انہوں نے میرے ساتھ میرے مال کو کھایا اور میری جوانی ختم ہو گئی، میرے اہل بھی آہستہ آہستہ فوت ہو کے جدا ہو گئے، میری عمر بڑھی ہو گئی، تو پھر انہوں نے مجھ سے اس طریقے سے زہار اب کر بیٹھے ہیں، اور اب وہ نادم بھی ہیں، تو کیا کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جمع ہو جاؤں اور وہ مجھے اپنی زوجیت میں باقی رکھ لیں؟ اب چونکہ ابھی نیا حکم تو نازل ہوا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، اس نے تو طلاق کا ذکر نہیں کیا کہیں پر بھی۔ اب دیکھیں وہ مجادلہ، یہ آیت ہے بھی، یہ آیت مجادلہ ہے۔ مجادلہ کا مطلب باہم جھگڑا کرنا، باقاعدہ سامنے والے سے ایک مقابلہ کرنا، مجادلہ۔ اور یہ صحابیوں کو معاذ اللہ جرأت مند ہو کے کوئی سرکار سے مقابلہ نہیں کر رہی تھی، انہیں پتہ تھا کہ سامنے رحمت للعالمین ہے اور حکم نازل فرمانے والا ارحم الراحمین ہے، اور ان کی بارگاہ میں اگر میں دائرہ ادب میں رہ کر مجادلہ کروں گی تو ضرور میرے لیے کوئی رحمت بھرا پیغام آئے گا اور اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ تو اب مجادلہ شروع ہو گیا۔ عرض کیا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو اس کتاب میں کوئی بھی ذکر نہیں کیا، اور یہ جو اوس بن صامت ہیں یہ میرے بچوں کا باپ ہے،
اور مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ کچھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ پھر وہی بیان فرمایا، یہ کہتی ہیں کہ فقالت سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی راویہ، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کیا۔ شکوے سے مراد یہ اشکو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مراد ہے عرض کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، انہوں نے اپنے فاقے کی، اپنے اکیلے ہونے کی اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے کا انہوں نے ذکر شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ مخاطب سرکار ہی ہیں، اور ذکر کرنے کے بعد یعنی اے اللہ تعالیٰ میرا فاقے کو دیکھ، میری تنگ دستی کو دیکھ، میرے چھوٹے بچوں کو دیکھ، میرے شوہر کے ساتھ ایک طویل صحبت میں نے اختیار کی، اس کو ملاحظہ فرما۔ یہ کہنے کے بعد پھر سرکار کی طرف نگاہ فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اراک الا قد حرمت علیہ، کہ سرکار نے فرمایا کہ میں اس کے علاوہ تیرے لیے اور کوئی معاملہ نہیں دیکھتا ہوں کہ تو اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے، کیا کرے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو وہ اسی طرح سرکار سے کلام کرتی رہیں اور اسی طریقے سے معاملہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے آثار نمایاں ہو گئے، لیکن وہ خاموش نہ ہوئیں، وہ بولتی رہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے آثار نمایاں ہیں، تھوڑا سا تم صبر کرو۔ وہ خاموش ہو گئیں، اور سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اپنی گفتگو کو کم کر اور اپنے مجادلے کو تھوڑا سا مختصر کر دے، دیکھ وحی نازل ہو رہی ہے۔ اصحاب بار صفا کو لکھایا رسول نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور پھر یہ آیت کریمہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ آیت نازل ہوئی، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 اور 2۔ اب دیکھیں، اب سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ کتنی پیاری بات۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عرض معروض کر رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کی باہم گفتگو کو سماعت فرما رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ماں والا رشتہ قائم ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے حرمت ابدیہ پیدا ہوگی، وہ ماں نہیں ہو جاتی ہیں۔ ان امہاتہم، ان کی مائیں تو فقط وہی ہیں، الا اللائی ولدنہم، جن عورتوں نے ان کو پیدا کیا ہے، بس وہی ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، ہاں یہ ضرور ہے کہ بے شک وہ ضرور بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، من القول وزورا، بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ایک بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عورت ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی ہو، اور پھر آگے آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کفارہ ذکر کیا جو انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس میں دیکھیں ایک بات ضمن، اگرچہ ہمارا یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے، لیکن آپ یہ ضرور دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو جانتے تھے کہ یہ ہمارے نبی اللہ کے بالکل بے شک حق نبی ہیں، اور اگر نبی کریم کی بارگاہ میں مسلسل رجوع کیا جائے گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نرم حکم نازل فرمائے گا۔ اور سرکار چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اس امت کے لیے جو آسانیاں پیدا فرمائیں وہ سابقہ امم میں کہیں نظر نہیں آتی۔ ان کے احکام شرعیہ عملیہ بہت سخت قسم کے تھے، اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت سے اس میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی گئیں۔ تو ان خاتون کا مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تکرار کرنا اسی نظریے، اسی خیال اور اسی عقیدے کے مطابق تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس میں اگر مسلسل رجوع کیا جائے گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا اور آسانی احکام سے نواز دے گا۔ اور وہی ہوا کہ ان کے بالکل حسن ظن کی لاج رکھی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مجادلہ کی یہ ابتدائی آیات نازل فرمائی۔
اور اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ سے زہار کر بیٹھتا ہے تو اس سے بہرحال وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام نہیں ہو جاتی۔ تو اس سے پہلے کہ کفارے کی طرف آئیں، یہاں پر 3 صورتیں ہیں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ دے، مثل کا لفظ نہ لائے، تشبیہ کا لفظ نہ لائے، بلکہ کہے کہ تو آج سے میری ماں ہے، میری بہن ہے، مثال کے طور پر، اور اس سے نیت طلاق یا زہار کی کر لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ طلاق ہوتی ہے نہ زہار۔ ہاں اس قسم کے الفاظ کہنا مکروہ ضرور ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن نہ اس سے زہار ہوگا اور نہ اس سے طلاق ہوگی۔ دوسرا وہ یوں کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، اس سے تشبیہ نہ دے، بلکہ کیا کہے، تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، مثل کا لفظ کہے لیکن ماں کے عضو کو ظاہر نہ کرے، کسی عضو کا ذکر نہ کرے۔ اس میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے زہار کی نیت کر لی یا طلاق کی نیت کر لی تو زہار یا طلاق ہو جائے گا، اگر نیت نہیں کی تھی تو نہیں ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے محارم کے کسی عضو سے باقاعدہ تشبیہ دے دی کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، تو جب عضو کا ذکر کر دے گا تو ضرور زہار متحقق ہوگا۔ اب یہ انکار نہیں کر سکتا یا اس کو رد نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میری تو نیت ہی نہیں تھی، ضرور زہار متحقق ہوگا، اور وہ عورت وقتی طور پہ، عارضی طور پر اس شخص کے اوپر حرام ہو جائے گی اور اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے کفارہ جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو سورہ مجادلہ کی 3 اور 4 آیت ہے ایک ترتیب قائم کی ہے، اسی ترتیب سے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو اپنی ازواج سے زہار کر بیٹھیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اپنے قول کی طرف رجوع کریں، انہیں نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں اور اپنے قول سے رجوع کرنا چاہیں، دوبارہ اس حرمت کو ختم کر کے حلت کو پیدا کرنا چاہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ایک غلام کا آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنی ازواج کو چھوئیں، یعنی ان کے قریب آئیں، اس سے پہلے ایک غلام کو آزاد کریں۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے۔ پھر فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو شخص غلام کو نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ 2 مہینے کے روزے رکھے، یا پھر لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ زوجہ کو چھوئے۔ معلوم ہوا کہ غلام آزاد کرنے اور 2 مہینے کے روزے رکھنے کے اندر دونوں میں ایک کنڈیشن ہے کہ چھونے سے پہلے پہلے کفارہ ادا کرنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فمن لم یستطیع، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فاطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، کے لیے اس حکم کا انکار کرنے والوں کے لیے جو کافر ہو جائیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ گویا کہ پھر نبی کریم نے کفارہ بیان فرمایا کہ اپنے شوہر کو بلاؤ، وہ آئے اور سرکار نے ان کو فرمایا کہ یہ کفارے کی آیات نازل ہوئیں، اگر آپ یہ کفارہ ادا کر دیں گے تو یہ آپ کی زوجہ آپ کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اس کفارے کے اندر 3 چیزوں کا اختیار ہے کہ چاہے تو ایک غلام آزاد کر دیں، یا پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لیں، اور یا 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ ان میں سے کسی ایک سے بھی اگر کفارہ ادا کریں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ پہلی 2 صورتوں میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید لگا دی کہ اپنے زوجہ کے قریب جانے سے پہلے پہلے وہ کفارہ ادا کرے، لہذا اگر کسی نے تعلق قائم کیا اس کے بعد غلام آزاد کیا یہ کافی نہیں ہوگا، پہلے کفارہ ہے پھر تعلق قائم کر سکتا ہے، اور یہ تعلق قائم کرنا گناہ ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ 60 روزے رکھ رہا ہے اور روزوں کے درمیان اس نے مثلا 30 رکھے اور پھر تعلق قائم کر لیا تو پہلے والے وہ 30 ضائع ہو جائیں گے، دوبارہ اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ لیکن چونکہ کھانا کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من قبل ان یتماسا کی قید نہیں لگائی ہے، لہذا کھانا کھلانے کے دوران اگر کوئی زوجہ کے قریب ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کا قریب ہونا مکروہ تھا، لیکن اس سے جو سابقہ جتنے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا وہ کفارہ اپنی جگہ باقی رہے گا۔
باقی لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد یہ اپنے کفارے کو کمپلیٹ کر لے گا، اور انشاءاللہ اس طریقے سے اس کا کفارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارے کا ایک مسئلہ بیان فرمایا، زہار کا مسئلہ بیان فرمایا، اس کا کفارہ بھی ذکر کر دیا۔ اگر کوئی بہن یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کے شوہر نے زہار کیا ہے اور وہ کفارہ ادا نہیں کر رہا ہے، 60 مسکینوں کا کھانا دیکھ کر یا مطلب 2 مہینے کے پیردر پہ روزے رکھ کر یہ مسئلہ ہے، تو پھر وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہیں، اور بالکل کورٹ میں وہ باقاعدہ دعویٰ دائر کر کے اسے پہلے حرمت کو ختم کر کے حلت کی طرف آئیں گی۔ عورت کو اختیار ہے۔ انشاءاللہ کویسچنز نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ